الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق اللہ العظیم۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ساری کائنات کی مخلوقات کا حاجت روا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع ہدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیو، انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ حضرات، معززات، ماں اور بہنوں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم تھا کہ بہت سارے ہمارے نمازی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ علامات قیامت کا کچھ تذکرہ ہو جائے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا ربیع الاول کے مہینے سے پہلے یا 12 ربیع الاول سے پہلے تک میں وہ نشانیاں بھی آپ احباب کو سنا دوں کہ جو اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جن قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تھا، قیامت سے پہلے یہ واقعات رونما ہوں گے اور دنیا اس ڈگر پر، اس لائن پر ہوگی۔ جو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کا تذکرہ ہوگا، اور آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں جو پوری ہونے والی ہے، جو قیامت کے عین قریب ہوگی، اس کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت کا منظر کیا ہے، قیامت قائم کیسے ہوگی اور کن لوگوں پر ہوگی، پھر اس کا ذکر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، ایک ایسا شخص آیا جسے ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے قبیلے کا نہیں تھا، ہماری جان پہچان والا نہیں تھا۔ مطلب کیا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے۔ آتے ہی انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ ویسے تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت تھا، نشانیوں میں تھا، اور اللہ نے اس وقت فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ 1450 سال پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ چکی۔ اس بات کو بھی 1450 سال گزر گئے، تو اندازہ کریں کہ اب قیامت کتنی قریب آ چکی ہوگی۔ یہ تو اس وقت رب نے کہا تھا کہ قیامت قریب ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ مجھے بتائیے اس کا وقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے والے قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔
نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی ولی کو دیا ہے، نہ کسی محدث کو، نہ مفسر کو، کائنات کے کسی انسان کو اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا۔ ہاں میں تمہیں چند نشانیاں بتا دیتا ہوں، جب تم یہ علامات اور یہ نشانیاں لوگوں میں دیکھو تو سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پہ آ چکی۔ اس وقت یہ سمجھ لینا کہ قیامت عین قریب آ چکی۔ وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے، اور بعض احباب یہ بھی خیال کرتے ہیں ابھی بہت لمبا وقت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی نشانیاں تو پوری ہو چکی ہے، اور جو بڑی نشانیاں ہیں وہ لوگوں کو سنبھلنے نہیں دیں گی، نہ سنبھلنے کا موقع دیں گی، نہ وقت ملے گا، ایک کے بعد دوسری اور قیامت قائم۔ جیسا کہ طبرانی میں ہے صحیح روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو بارش کے قطروں سے بھی تیز رفتار کے ساتھ تمہارے گھروں پر اترتے دیکھ رہا، اور قیامت کے قریب اس قدر فتنے اتریں گے، اس قدر فتنے ہوں گے، اس قدر جھگڑا ہوگا، اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوگا اور وہ قبر کو دیکھ کر کہے گا اے کاش اس قبر میں ہوتا، میں مر چکا ہوتا، میں یہ فتنے نہ دیکھتا، میں یہ مصیبت اور آزمائش اور تکلیفوں کی یہ گھڑیاں نہ دیکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی، اور ان قریب تم دیکھو گے کہ بکریاں چرانے والے جو جنگلوں میں، ویرانوں میں، کھیتیوں میں بکریاں چراتے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ان بلڈنگوں پر رشک کریں گے، ان بلڈنگوں پر فخر کریں گے، دیکھا میری بلڈنگ کیسی ہے۔ اور یہ نشانی تو حضور علیہ السلام کے دور میں ہی پوری ہو چکی تھی کہ لوگ بلڈنگیں بنانا پسند کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور تب سے لے کے اب تک بہت سارے لوگ اسی نشانی کو دہرا رہے۔ ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے بڑا گھر ہو، مضبوط ہو، خوبصورت لگے، پائیدار ہو، اور جیسے بھی ہو ایک اچھا میں گھر بناؤں، میری بلڈنگ سب سے مضبوط ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب اس قدر فتنے تیزی سے اتریں گے کہ طوفان بھی اتنا تیز نہیں آتا، اور یہ فتنے آدمی کے دین اور ایمان دونوں کو بہا کر لے جائیں گے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ترمذی کی روایت، ایک آدمی اگر صبح کے وقت مومن ہے تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہوگا، اس قدر فتنوں میں مبتلا ہوگا، اور اگر شام کے وقت وہ مومن ہے، صبح کی اذان نہیں ہوگی، وہ کافر ہو چکا ہوگا، اگر کافر ہے تو مومن ہو چکا ہوگا۔ اس ترازو میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہزاروں آج ایسے ہیں جو قیامت کی اس نشانی کو پورا کر چکے ہیں کہ ایمان بچا ہی نہیں، تھوڑی سی رقم کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا کاروبار ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، دین کو بیچنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا، لیکن ہم اپنے آپ کو پکے اور سچے مومن ماننے پر اور منوانے پر تلے ہوئے ہیں، اگرچہ ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھنے والے، تب قیامت آ جائے گی جب صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، کسی غیر کو سلام نہیں کہا جائے گا۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، اور یہ بھی وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو،
ہمارا کوئی عزیز ہو، کوئی بزنس میں ہمارا پارٹنر ہو، محلے میں جس کو ہم جانتے ہو، ہم اسے اہتمام کے ساتھ سلام کہتے ہیں۔ ہمارے پاس سے کئی غیر گزرتے ہیں، کئی اجنبی گزرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے یہ اجنبی ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، ہم کب اسے سلام کرتے ہیں؟ سلام صرف جان پہچان تک رہ جانا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھنا کہ قیامت تمہارے قریب آ چکی، تمہارے سروں پر ہے کہ جب تم اجنبی کو دیکھ کر خاموش رہو گے اور جاننے والے کو دیکھ کر تم السلام علیکم کہو۔ ہوتا بھی ایسا ہے، بہت کم ایسے ہوں گے کہ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یار میرے سامنے کوئی میرا جان پہچان والا گزرے یا اجنبی گزرے، میں تو نبی کی سنت پوری کروں گا، میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم پر اپنا سر جھکاتا ہوں، گزرنے والا کوئی بھی ہے میں نے تو سلام کہنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا قیامت تب قائم ہو جائے گی میرے صحابہ جب حلال اور حرام میں تمیز ختم کر دی جائے۔ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جائے گی، مقصد اور مدعا، مرکز اور محور، تمنا اور خواہش یہ ہوگی کہ پیسہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، یار وہ جس طریقے سے بھی آئے۔ کیا تجارت کرنے والے روپے کو حاصل کرنے کے لیے، زیادہ منافع کمانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا بات بات پر اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھاتے؟ کیا ایک بہت بڑا مل مالک سے لے کے ایک چھابڑی والے تک کہ اس سے 10 روپے 20 روپے 50 روپے زیادہ خرید لوں وہ قسم نہیں اٹھاتا؟ کیا اصل مال دکھا کر نقل نہیں بھیجا جاتا ہے؟ دھوکہ دہی عام ہے، یہ تو آگے چل کر بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا قیامت عین تمہارے سر پہ ہے جب دھوکہ دیا جائے، جب لوگ دھوکہ دینے لگیں گے، جب لوگ فریب کرنے لگیں گے، اور اس فریب اور دھوکے میں بھی ہم عمر گزار رہے کہ جس چیز کے پیسے دیے ہیں وہ نہیں ملتی ہے، دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور، سیمپل کچھ دکھایا ہے ڈیلیور کچھ اور کیا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، روپیہ جمع ہونا چاہیے، وہ حرام طریقے سے آئے وہ حلال طریقے سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تب قائم ہو جائے گی جب جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ یہ کافروں کو نہیں کہا گیا، یہ عیسائیوں کو نہیں کہا گیا، یہ یہودیوں کو نہیں کہا گیا، یہ مجوسیوں کو نہیں کہا گیا، جب میرے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ایک سمجھنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے والے جب جھوٹ پر جھوٹ بولیں گے، کس لیے روپیہ آئے، کس لیے سونا چاندی جمع ہو، کسی دکان پر، میں سب کو تو نہیں کہتا، اللہ معاف کرے کہ یہ گمان بھی نہیں، لیکن اکثر آپ کا بھی ایسے ہی پالا پڑا ہوگا کہ یار اس نے جھوٹ بولا، اس نے مال کے لین دین میں میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس نے فریب کیا، یار یہ آدمی نمازی ہے، باشرع ہے، تہجد گزار ہے، لیکن بات بات پہ جھوٹ اس لیے بول رہا ہے، کیا کریں جی، اب اتنا سا جھوٹ نہ ملائیں تو مال ہی نہیں بکتا۔ آپ نے فرمایا حلال و حرام کی تمیز کا ختم ہو جانا کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال آئے، یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ بھی پوری ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت، ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیسے گمان کریں اگر ہماری زندگی میں کہ قیامت تو نہیں آ گئی، کہ اللہ نے جو قرآن میں متعدد جگہوں پر فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی، صحابہ سمجھتے تھے شاید ہمارے دور میں ہی قیامت آ جانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم کیسے سمجھیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا کی دولت کے بدلے دین بیچ دیا جائے گا، سمجھنا کہ قیامت آ چکی۔
جب دین کو بیچا جائے گا، جب روپیہ پیسہ لے کر غلط فتوے دیے جائیں گے، جب لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا، جب دین بیچو گے اور روپیہ پیسہ حاصل کرو گے اور دین کا نام لوگے، سمجھنا قیامت تمہارے سر پہ ہے۔ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ دین بیچا جاتا ہے، نماز بیچی جاتی ہے، روزہ بیچا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بیچی جاتی۔ کیوں؟ لوگ اچھا کہے، لوگ نیک سمجھے، لوگ تہجد گزار سمجھے، یار یہ صوم و صلات کا پابند ہے، یار مکمل داڑھی ہے، ماتھے پر محراب پڑا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یار اتنا دیندار آدمی یہ کبھی دنیا پرستی نہیں کر سکتا، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ فریب نہیں دے سکتا۔ وہی آدمی فریب دے تو سمجھنا قیامت قائم ہونے والی، قیامت تمہارے سر پہ آ چکی، تو سمجھنا کہ اب وہ آخری مرحلہ اس دنیا کا وہ جاری ہو چکا۔ اور دین بھی بیچا جاتا۔ لوگ کہتے نہیں میں نمازی آدمی ہوں یار، میں تو فرضی اور نفلی روزے رکھنے والا ہوں، دیکھو یار میرے ماتھے پر محراب پڑ چکا ہے، اب میں نے تمہارے ساتھ ایسا کرنا ہے۔ حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہوتا۔ جب دنیا کے بدلے میں دین کو بیچا جائے گا، حالانکہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ دین کے بدلے میں دنیا کو بیچ دیا، دین کے بدلے میں دنیا کو قربان کیا، دین کے بدلے میں بچوں کو قربان کیا، ماں باپ کو قربان کیا، قبیلے کو قربان کیا، اپنے وطن کو قربان کیا۔ اب ایک زمانہ آئے گا جو اس کے الٹ چلے گا کہ اسی دنیا کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے، ایک سونا چاندی کی کو جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے یہی آدمی اپنے دین کو بیچے گا، تو سمجھنا کہ قیامت قائم ہو چکی۔ رسول کریم علیہ السلام نے 8ویں نشانی یہ بتائی، صحیح مسلم کی روایت، اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے جب قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے مارا کیوں جا رہا۔ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، اب مقتول کو کیا معلوم مجھے کس لیے مارا گیا، اور قاتل ہے کسی نے خبر ذہن میں ڈال دی اس کو مار دو، یہ روپیہ ہے، یہ پیسہ ہے، یہ دولت ہے، کسی کو ورگلایا، کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈال دی، قاتل کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، وہ اسے مار رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مار رہا، مقتول کو پتہ نہیں یہاں سے نکلا ہوں آگے جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندہ واپس گھر لوٹوں گا کہ نہیں۔ یہ جب تم علامت دیکھو سمجھنا کہ قیامت آنے والی۔ اور ان نشانیوں کا مطلب کیا کہ اتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اقتربت الساعہ، قیامت قائم ہونے والی، اقترب للناس حسابہم، اللہ نے 1450 سال پہلے فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا، حساب و کتاب کا وقت آنے والا، تمہارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، قریب آ چکا، تمہاری زندگی کی کتاب تمہارے گلے میں ڈالے جائے، او قیامت قریب آ گئی، اور تم ابھی غفلت میں پڑے ہوئے اور لوگ ابھی تک سوئے ہوئے۔ ان نشانیوں کو دیکھنے اور ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ رب کی طرف دوڑ پڑو، یا اللہ قیامت تو میرے سر پہ کھڑی ہے، ابھی توبہ کر لوں، پتہ نہیں کون سا وقت آنے والا، اس کے بعد سنبھلنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پناہ مانگو کہ وہ اس قدر شدت کے ساتھ وہ فتنے ہوں گے کہ مومن کافر ہوتا ہے، کافر مومن ہوتا ہے، دنیا کی دولت کے بدلے دین بیچا جاتا ہے، اور کوئی شخص دور سے ان فتنوں کو دیکھے گا وہ بھی ان فتنوں کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، یعنی اس سے سنبھلا نہیں جائے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے گا جس پہ زمانہ چل رہا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی تو دھوکہ دیتا ہے، اب کاروبار میں قاری صاحب اتنی سختی بھی نہ کرے، اتنا سا تو بولنا ہی پڑتا، اتنا سا تو کیا نہیں پڑتا، جس لائن پر زمانہ چلے گا یہ مومن بھی اس پر چل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان فتنوں سے یہ بھی بچ نہیں سکا، اور آج ہم ان فتنوں اور آزمائشوں کے دور میں مبتلا ہیں۔ 10ویں نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور قیامت کی نشانی کیا؟
ہم کیا دیکھیں، کیا محسوس کریں؟ ہر صحابی اپنے وقت میں سوال کرتا تھا۔ جیسے یہاں مانا والا میں ایک آدمی یہ پوچھتا ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں وہ پوچھے گا، کسی اور علاقے چلا جاؤں وہ بھی کوئی بات پوچھے گا۔ اس طرح مختلف ٹائم میں صحابہ یہ سوال کرتے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا، حضور مجھے بتائیں میں کیا دیکھوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب قیامت میرے سر پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر قیامت کے آنے کا وقت تم سمجھنا چاہتے ہو، علم تو اللہ کو ہے، لیکن جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو جو لباس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، سمجھ لینا قیامت قائم ہونے والی، سمجھ لینا کہ دنیا کا اینڈ ہو چکا، سمجھ لینا کہ اب اللہ اس کائنات کو لپیٹنے والا ہے اور اللہ کے ہاں لوگ اکٹھے ہونے والے۔ ہم مثالیں ایلیٹ کلاس کی دیں، ہم مثالیں اس کے لیے ہم بڑے شہروں کی مثالیں تلاش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، کیا ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، کیا ان کا لباس ہم نے دیکھا ہے؟ کسی شادی کے موقع پر، کسی فنکشن کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر جب ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیا لباس کے باوجود یہ کندھے تک ان کا بازو ننگا نظر تو نہیں آ رہا ہے؟ کیا ان کا سر ننگا تو نہیں ہے؟ کیا لباس ایسا تو نہیں کہ جسم نظر آ رہا ہے؟ اور ہم مطمئن ہوتے، آنکھیں بند کرتے جیسے اہل کتاب کیا کرتے، بیوی کہہ دے، بیٹی کہہ دے، ماں کہہ دے، اب میں نے قمیض، یہ ٹھیک ہے یہ باریک ہے، میں نے شمیز پہنی ہوئی ہے، بازو ہی ننگے ہیں کندھے تک، تو اس کا کیا حرج؟ آپ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہوں گے قیامت کے قریب، یہ بدترین ہوں گے کہ لباس پہنیں گے، لباس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ لباس اتنا باریک ہوگا، اور سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہونے والی۔ اور میرے بھائیوں، شاید اللہ کرے کہ ہم بچ جائیں، شاید 1000 میں ایسا گھر ہو، شاید 1000 میں ایسا کوئی خاندان ہو، شاید 1000 میں ایسا کوئی گھرانہ ہو کہ واقعتاً ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں اس انداز سے گھروں سے باہر نکلتی ہے کہ ان کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑتی۔ اتنا موٹا لباس ہے، ایسا برقع ہے، ایسی چادر ہے۔ اب زمانہ تبدیل ہو گیا، وہی فتنوں کا دور ہے۔ وہ فلاں کی بیٹی دیکھی ہے، وہ فلاں کی بیوی کو دیکھا، وہ فلاں کی بہن کو دیکھا، وہ بھی تو نمازی ایک مرد ہے، اس کی بیوی ہے، وہ بھی تو نمازی صف اول کا ہے، اس کی بیٹی۔ اگر وہ ایسا لباس پہن سکتی ہے تو میرا شوہر مجھ پہ سختی کیوں کرتا ہے؟ میرا بھائی تو ہے ہی بہت سخت، میرا باپ تو پتہ نہیں کون سا دین پڑھا ہے۔ باپ کو مثالیں نمازیوں کی، باپ کو مثالیں دی جائیں گی، شوہر کو مثالیں دی جائیں، وہ فلاں بھی تو نیک ہے، اس کی بیوی نعوذ باللہ کون سا بدکار ہے، جب وہ ایسا لباس پہن سکتی، اس نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے آپ کہتے رہتے۔ ایسے چلتے چلتے یہ آدمی نرم پڑا اور یہ بھی ان بدترین لوگوں میں شامل ہو گیا جس نے اپنی بہو بیٹیوں کو اور بہنوں کو لباس کے باوجود ننگا کر دیا۔ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ فیشن نہیں ہے باریک لباس، یہ جسم دکھانا کوئی معاشرے کی مجبوری نہیں، قیامت ان لوگوں پہ قائم ہونے والی کہ آپ نے فرمایا لباس پہنے گی ننگی نظر آئے گی۔ اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے کہے کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو قیامت کے قریب بدترین لوگ ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ جب دیکھو گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اکثریت ایسی ملتی، اللہ ہمیں محفوظ کرے اور ہماری اللہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو وہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ لباس پہننے پر ننگی نظر نہ آئے۔ یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، ایک بار پھر سوال، اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ججمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ محسوس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت کی رفتار کو اللہ بڑھا دے گا، وقت کی رفتار بڑھ جائے گی، اور یہ نشانی بھی ہم دیکھ رہے۔ لوگ کہتے نہیں یار
یہ آج جمعہ پڑا ہے یار، پتہ ہی نہیں چلا پھر جمعہ آ گیا، یہ اتوار کا دن ہے، سنڈے کا دن ہے، کھیل اور تفریح کا دن ہے، بچوں کو لے کر جانا ہے کہیں، یار پتہ ہی نہیں چلا اتوار پھر آ گئی۔ آپ نے فرمایا سال مہینے کے برابر رہ جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر رہ جائے گا، ہفتہ دن کے برابر رہ جائے گا، اور دن 1 گھنٹے کے برابر رہ جائے گا۔ قیامت قائم ہونے والی، اللہ وقت کی رفتار کو بڑھائے گا، اور یہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ دن گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ فلاں کے بیٹے کو میں ملا تھا، ماشاءاللہ یار پتہ ہی نہیں چلا 11 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، سال کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا کہ اللہ وقت کی رفتار کو بڑھائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، جان لینا کہ قیامت عین تمہارے سروں پہ کھڑی ہے جب اللہ تمہیں ایسے حکمران دے گا جن کے دل شیاطین کے دل ہوں گے، وہ شیطان ہوں گے، ان کے دل شیاطین کے ہوں گے، جسم انسانی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلیں گے اور لوگوں کو مجبور کریں گے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، حدیث کا مذاق اڑایا جائے گا۔ جب ایسے حکمران دیکھو جو نہ خود نیک ہوں گے، نماز روزے کے پابند نہیں ہوں گے، سنت کے پابند نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ دیں گے، وہ ہوں گے انسان، دل ان کے شیاطین کے ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسے لوگ دیکھو گے قیامت اللہ قائم کر دے گا، قیامت آ جائے گی، یہ نشانیاں پوری ہوں گی۔ بڑی نشانیوں میں تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ہے، بڑی نشانیاں آئی تو قیامت تو شروع ہو گئی، وہاں کون سنبھلے گا؟ سنبھلنے کی ایام یہ ہے جب تم ایسے حکمران دیکھو گے جو اللہ رسول کے خلاف فیصلے دیں گے۔ اور ایک صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ حکمران ایسے دیکھو گے جو بدعات کو عام کر دیں گے، سنت کے مخالف ہوں گے، قرآن پر حدیث پر چلنے والے پریشان ہوں گے، اور بدعات کو رواج دیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے خلاف چلنے والوں کو عزت ملے گی، وقار ملے گا، پذیرائی ملے گی، اور انہیں آسائشوں سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا وہ پابند سلاسل ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ قید ہوگا، وہ مجبور ہوگا، اس پر آزمائشیں اور پریشانیوں کی انتہا کر دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نشانی یہ ہے اللہ قلم کو ظاہر کر دے گا، اور اس قلم سے مراد محدثین نے یہ اخبارات، یہ رسائل و جرائد، ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، موبائل، یہ لیا کہ قیامت کے قریب یہ جو قلم کا ظاہر ہونا وہ یہ ہے کہ اخبار چھپنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتاب چھپنے میں کتنا وقت لگتا ہے، دنیا کے آخری کونے میں کوئی بیٹھا ہے، سن آپ یہاں رہے ہیں، ریڈیو سن رہے ہیں، ٹی وی سن رہے ہیں، کیبل دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل جیسے پوری دنیا آپ کی پہنچ میں، جس سے چاہے جب چاہے جو لکھ کر بھیج دے، ٹیکسٹ کے ذریعے، ویڈیو کال کرے، آڈیو، یہ قلم کی صورت میں، قلم کو اللہ ظاہر کرے گا، سمجھنا قیامت آنے والی۔ یہ الیکٹرونکس کی یہ تمام چیزیں، الیکٹرونک میڈیا، یہ قلم کی صورت میں آتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، غیر مسلم قوتیں جب مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گی، سمجھنا کہ قیامت آنے والی۔ جب مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے، جب مسلمانوں کو مارا جائے گا، اور جیسے کھانے کی میز پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اس طرح مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں ایک دوسرے کو دعوت دے گی، اور ظلم بھی ہو رہا ہے۔ چیچینیاں دیکھیے، بوسنیا دیکھیے، کشمیر دیکھیے، فلسطین دیکھیے، کاٹے جا رہے ہیں مسلمان، مارے جا رہے ہیں، اور غیر مسلم قوتیں مل کر یہ کر رہی۔ جیسے کھانے کی میز پر دعوت دی جاتی ہے نا کہ آؤ اور کھانا تناول کرو، آؤ اور کھانا کھاؤ، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے، آؤ مسلمانوں کو کاٹتے، آؤ مسلمانوں کو مارتے، آؤ ان پہ ظلم کرتے، آؤ انہیں زندہ جلاتے، آؤ انہیں زندہ دفن کرتے ہیں، آؤ ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کرتے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔
تو سمجھو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وہ تمہارے سر پہ کھڑی۔ اور اس نشانی کو بھی ہم دیکھ رہے، غیر مسلم قوت یکجا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہے، مارا اور کاٹا اور جلایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی نشانی ہے کہ اس قدر مار کھانے اور اس قدر مر جانے کے باوجود مسلمان وہ ایسے ہیں، اکٹھے نہیں ہو پا رہے، اتحاد ہی نہیں۔ آج تک وہی مسئلہ جو پرانا ہے، اور یہ وہابی، یہ سنی، یہ بریلوی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ قیامت کی نشانیاں، اور تمہارے گھر پہ حملہ، تمہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، اور تم آج بھی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے پر جنت اور جہنم کے فتوے لگا رہے ہو، جبکہ پوری غیر مسلم قوتیں جمع ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی۔ یہ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کو وہن کی بیماری نہیں لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ یہ کس مرض کا نام؟ یہ کیا ہے؟ کون سی ایسی بیماری؟ کیا یہ کوئی خطرناک بیماری، کوئی مرض ہے؟ یہ مرض لگے گا پھر قیامت قائم ہوگی؟ ہاں، جب وہن کی بیماری لگے گی تب سمجھ لینا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور وہن کی بیماری، اس سے بھی کوئی قسمت والا ہی بچا ہوا، یہ بھی وہ نشانی ہے جو پوری ہو چکی۔ اور ہم خود دیکھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت، موت سے نفرت، یہ وہن ہے۔ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے، موت سے نفرت کریں گے، مرنا انہیں پسند نہیں ہوگا، مرنے سے ڈریں گے، حق بات کہنا ڈر لگتا، یار یہ مجھے قید خانے میں ہی نہ ڈال دیں، سچی گواہی ڈر لگتا ہے، یار کیوں ان کے جھگڑوں میں پڑنا ہے۔ باپ بھی کہتا ہے خبردار اگر تو نے گواہی دی، باپ بھی کہتا ہے خبردار اگر فلاں کے معاملے میں گئے، کیوں؟ ڈر لگتا ہے قید ہو جائیں گے، کہیں یہ مارا ہی نہ جائے، کہیں اس پر ظلم نہ شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت کریں گے اور دولت کی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت کہ جگہ جگہ پہ تجارتی مراکز بن جائے گی۔ کون سا محلہ ایسا ہوگا آج جہاں پہ کوئی تجارتی مرکز نہیں ہے؟ کہیں سے گزر جائیں، یہ بڑے بڑے شاپنگ مال نہیں بنے ہوئے، آپ نے فرمایا جگہ جگہ تجارتی مرکز بن جائیں گے، مسلمان اس قدر دولت کمائیں گے کہ کوئی صدقہ لینے والا ایک بھی پورے معاشرے میں نہیں ملے گا۔ لوگ اپنا روپیہ پیسہ لے کر کہیں گے کوئی تو لے لو، ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی کا صدقہ قبول کرے گا۔ اور موت سے ڈرے، نہیں نہیں نہیں، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، ابھی تو میں نے بڑا کمانا ہے، ابھی تو اولاد کو دیکھنا ہے، ابھی تو اپنے سٹیٹس کو بڑا بلند لے کر جانا، ابھی تو جھوٹ بول کے فراڈ کر کے لوگوں کو قتل کر کے ابھی تو میں نے بڑی بلند پوزیشن پر پہنچنا، موت سے ڈریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لینا جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا اللہ بھی اسے ناپسند ہی کرتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ موت کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ملنا۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات۔ اور جب یہ موت سے ڈریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا میں اپنے رب سے ملاقات نہیں چاہتا۔ اس کا ایک اور بھی معنی ہے میرے اعمال ہی ایسے ہیں، میں اگر مر جاؤں تو اللہ سے ملاقات میری کیسے ہوگی؟ اعمال ہی ایسے، اعمال ہی اتنے سیاہ، نیک برائیاں ہی اتنی ہیں، نیکی کی نہیں، مرنا نہیں چاہتا، کیسے اس سے ملاقات کروں گا؟ اور دوسرا معنی ہے دنیا کی محبت کا۔ ابھی تو دنیا کمانی، ابھی تو فلاں ملک میں جانا، ابھی تو فلاں شہر میں اپنا تجارتی مرکز بنانا، ابھی تو یہ گاڑیاں خریدنی ہے، ابھی تو بڑا کچھ کرنا ہے، ابھی تو میں مرنا نہیں چاہتا۔ کون ہے جو یہ کہے اللہ اگر تو راضی ہے اسی لمحے موت آ جائے، یا اللہ مجھے منظور ہے، میری تو تجھ سے ملاقات ہونے والی، یا اللہ تیرے لیے عبادت کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے،
भूख प्यास बर्दाश्त की, हज किया, सारी उम्र पैसा रुपया जोड़ा, अल्लाह बैतुल्लाह के सफ़र में खर्च कर दिया। या अल्लाह मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, जब चाहे मौत दे दे, मेरी तो तुझसे मुलाकात होगी, मौत तो मेरे लिए खुशी है, मौत तो तेरी मुलाकात का जरिया है। और जब यही लोग मौत से डरेंगे, मरना पसंद नहीं करेंगे, समझ लेना इन पे क़यामत कायम होने वाली, फिर क़यामत आ जाए, फिर ये दुनिया का एंड है, फिर ये दुनिया का इख्तिताम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और निशानी बताई, सही बुखारी की रिवायत, फरमाया तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ये ना देख लो कि मुसलमान यहूदो नसारा की पैरवी करें, बालिस्त बर बालिस्त, हाथ बाई हाथ, एक कदम बाई कदम, एक कदम जिस तरह यहूद व नसारा उठाएंगे उसी तरह ये मुसलमान उठाएंगे। जो काम वो अपनाएंगे वो काम ये अपनाएंगे। ये सालगिरह, ये बर्थडे, ये फला फला त्यौहार, ये सारे ये कहाँ से आए? यहूद व नसारा से। हमारे अपने घर के लोग हमसे उलझ पड़ते हैं, अब इतने भी तो दीनदार ना बने ना जी। अल्लाह ने इतने साल के बाद बेटा दिया है, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे? इसकी बर्थडे मनानी चाहिए, सालगिरह मनानी चाहिए, खुशी करनी चाहिए। मुख्तलिफ मौक़े पर आप कई रस्में देखेंगे सैकड़ों की तादाद में जो यहूद व नसारा से हमारी तरफ आई और हम उन पे पक्के हो गए। आपने फरमाया यहूदियों और ईसाइयों की इस तरह मुशाबत होगी, अगर किसी यहूदी या ईसाई ने माँ से ज़िना किया होगा तो कोई मुसलमान भी माँ से ज़िना कर लेगा। ये क़यामत की निशानी, जो वो करेंगे वही ये करेंगे, जो उनका वतीरा वही इनका, जो उनका स्टेटस है दुनियावी मामले में वही इनका, जो उनका कल्चर है वही इनका। आज देख ले दाढ़ी वाले परेशान हैं, टखनों से ऊंची शलवार करके कोई बाहर निकलता है, कोई किसी शहर में जाए, किसी तरफ निकल जाए, उसे तंज भी किए जाएंगे, उसे परेशान भी किया जाएगा, उसे मजाक और नफ़रत की मिली जुली निगाह से देखा जाए। और जो सूटेड बूटेड है, पैंट शर्ट पहनी, क्लीन शेव है, लगता ही नहीं कि यार ये मुसलमान है भी कि नहीं, उसे इज्जत दी जाएगी, पजीराई दी जाएगी, वेलकम किया जाए। हमारा एक दोस्त था, वो शायद कनाडा में रहते, पूरी फैमिली, और वो कहता है जब मैं वहाँ पर जाता हूँ खुदा की कसम है कि मैं जितने दिन वहाँ रहता हूँ मुझे यूँ लगता है जैसे अभी मुझे कत्ल किया जाएगा, सिर्फ मेरी दाढ़ी की वजह से। मैंने लोगों में नफ़रत ही नफ़रत देखी, मैंने किसी की नज़र में मोहब्बत नहीं देखी। क्यों? मैंने दाढ़ी लंबी रखी हुई। और यही चीज़ें अपने लोग तो क्या क़यामत ना आए कि जब एक मुसलमान दूसरे को मुबारक देने की बजाय मजाक कर रहा है, और तू कब से हाजी सनाउल्लाह बन गया, तूने दाढ़ी रख ली, और ये क्या किया तुमने, अभी से दाढ़ी रख ली। मंगनियाँ टूट जाती है, निकाह ख़त्म किए जाते हैं, बीवी नाराज़ होकर चली जाती, क्या है जी इसने दाढ़ी रख ली। सास और ससुर कहते बेटा अभी जवान और दाढ़ी रख के बूढ़ा नजर आना है तुमने। बच्चियों का इनकार इस बात पर, इसने दाढ़ी रख ली, इसके साथ मैंने निकाह नहीं करना, ये तो मौलवी बन गया। तो क्या क़यामत कायम ना कि अपने लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाएं, इसलिए कि ये नबी की सुन्नत पे क्यों चल रहा है। अगर कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे और यार तूने गुनाह छोड़ दिए, और कब से नेक हो गया तो कि तुमने भी मस्जिद का रास्ता देख लिया, वो नमाज पढ़ेगा, कनखियों से लोग उसे मजाक करेंगे, देख कल का चोर है, कल का शराबी है, कल का जानी है, कल का बदमाश है, आज देख मस्जिद आया हुआ। उसे परेशान करेंगे, मस्जिद से निकाल फेंकेंगे, उसे उसका माजी याद करवाएंगे। ये क़यामत की निशानी है कि किसी नेकी करने वाले को भी नेकी करने की इजाज़त नहीं होगी, अपने ही लोग उसको इजाज़त नहीं देंगे। हौसला देने वाले कम होंगे, हौसला तोड़ने वाले अपने ही लोग होंगे। और शायद आपने भी किसी को देखा अपने ख़ानदान में, अपने इलाके में, वो नेक हो गया, लिबास सही कर लिया, हजामत अपनी सही कर ली, उसने दाढ़ी रख ली, उसने लिबास अच्छा पहनने लग गया, मस्जिद जाने लग गया, लोग उसे कितना तंज करते, लोग उसे कितना परेशान करते। क़यामत की निशानी, क़यामत कायम ना हो तो क्या हो कि खुद अल्लाह के नबी के फरमान पे मर मिटना था,
اگر کوئی اپنا ہی بھائی نیکی کے راستے پہ چل پڑا تو ہم ٹانگیں اڑانے لگے اور اسے منہ کے بل گرانے لگے، تو نیکی پہ کیوں چل رہا؟ تو بدماش تھا، بدماشی کر۔ تو شراب پیتا تھا تو شراب ہی پی، تیرا مسجد میں کیا کام؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، اپنے لوگوں کا مذاق کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، اور یہ نشانی میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، ہر آدمی نے دیکھی۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب لوگ وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ لوگ وعدے کریں گے، وعدوں کو توڑنا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ یار اس نے پیسے دینے، اللہ دی قسم یار تینوں پرسوں دے دا، یار تم نے 2 دن کا وعدہ کیا ہے، پاجی 3 بندے گواہ نے، مہینے بعد پیسے نہ لے، موبائل بند ہے اس کا، وہ علاقہ چھوڑ گیا، وہ گلی چھوڑ گیا، وہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ شاید ہم نے بھی کوئی ایسا کیا، یار جان چھڑانے کے لیے وعدہ کر دو، اب یہ سامنے آ گیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، 2 قسمیں اور ہی اٹھانی۔ آپ نے فرمایا یہ امت کے بدترین لوگ ہوں گے جو وعدہ کریں گے، وعدے کی پرواہ نہیں کریں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا تو دین ہی نہیں ہے، جس کا وعدہ نہیں اس کا تو دین ہی نہیں ہے، اللہ تو اسے دیندار مان ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا، کوئی دین نہیں اس کا، یہ وعدے کرتا ہے، وعدوں پہ پورا نہیں اترتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جان چھڑانے کے لیے جہاں 50 وعدے پہلے کیے، ایک اور کرنے پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد ہے جان چھڑاؤ، ہمارا مقصد ہے اس سے بچو، یہ 4 آدمی گواہ ہیں جی، میرا وعدہ ہے جی۔ آپ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں، قیامت قائم ہو جائے۔ یہ تصور ہی نہیں اسلام میں کوئی وعدہ کرے اور وعدے پر پورا نہ اترے۔ قیامت آئے گی جب یہ مسلمان وعدے کریں گے، وعدوں کو توڑ دیں گے۔ ایک اور بڑی نشانی، یہ بھی آپ نے دیکھی، یہ بھی میں نے دیکھی ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں نے، بوڑھوں نے سینکڑوں بار دیکھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا قیامت آ جائے گی، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا، یار تو ایسے کیوں آ رہا ہے، کوئی قیامت آئی ہوئی ہے، کوئی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بات کیسے کر رہے ہو، آرام سے بیٹھو، کو قیامت تو نہیں آ گئی، کیا مطلب ہے کہ سب سے بڑا کام تو نہیں ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جب بچے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دیں گے، سمجھنا قیامت آ گئی۔ اس سے پہلے تصور ہی نہیں اسلام میں کوئی مسلمان ہو اور ماں اور باپ کو ناراض کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی دیندار ہو، ماں اور باپ کا دل دکھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کام ہوگا سمجھنا قیامت آ گئی۔ کیا مطلب؟ بہت بڑا کام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ دین سے بہت زیادہ یہ آدمی ہٹ گیا۔ کیا مطلب؟ جب ماں باپ کی نافرمانی شروع ہو گئی تو پیچھے کچھ نہیں رہتا، پھر سمجھنا کہ قیامت آ گئی۔ بوڑھے ماں باپ روتے، ماں الگ بیٹھ کے روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، بلکہ باپ بوڑھا ہے، گھر کے اندر قدم ڈر کے ڈالتا ہے، کہیں بیٹا موڈ میں تو نہیں بیٹھا ہوا، کہیں بیٹا ناراض تو نہیں ہو جائے۔ باپ بیمار ہے، دوسری بار میڈیسن مانگنے کے لیے ڈرتا ہے، کہیں بیٹا مجھے کوئی تانے نہ دے دے۔ ماں بیمار ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، ڈرتی ہے اپنے بیٹے سے کپڑوں کے لیے، کہوں کہ نہ، کہیں بیٹا ناراض تو نہیں ہو جائے، کہیں میرا دل تو نہیں دکھائے گا۔ اور اولادیں ایسا کرتی، جو مراعات اور سہولیات بیویوں کو ہے وہ ماؤں کو نہیں ہے۔ جو اپنے بیٹوں کے لیے کیا جاتا ہے وہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے نہیں کیا جاتا۔ سمجھو قیامت آ گئی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے تو تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی ماں باپ سے بھی بے رخی کر سکتا، کوئی ماں باپ کا بھی دل توڑے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا دنیا میں کچھ باقی نہیں بچا، اب قیامت آنے والی ہے بس۔ یعنی یہ بہت بہت بڑا گناہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دولت سے محبت اس طرح ہوگی، ابن ماجہ کی روایت، اچھا بھلا ایماندار آدمی جو صبح کے وقت ایماندار ہوگا، شام تک وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا، وہ خیانت کر چکا ہوگا صرف دنیا کی دولت کے بدلے۔ وہ رات کو اچھا بھلا مومن تھا، صبح ہوئی تو وہ بے ایمان ہو چکا ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، کسی کا مال اس نے ہتھیا لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ دولت کے لیے روپے پلاٹوں پہ قبضہ نہیں ہوتا، گاڑیاں نہیں سینی جاتی ہے، چوریاں نہیں کی جاتی، اچھا بھلا مومن ہے، بس نیت بدل گئی، یار یہ میرا بھائی ہے،
یہ اس کے بچے بھائی تو وفات پا گیا ہے، اور نہیں جی اب بچوں کو تو میں نہیں سنبھالنا ہے۔ کیا کیا؟ آہستہ آہستہ اپنے بھائی کی پراپرٹی کو اپنے نام پہ کروا لیا۔ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا بے ایمان ہو گیا، ایمان سے اس کا تعلق ہی نہیں رہا۔ اچھا بھلا ایماندار ہوگا، رات سے پہلے پہلے بے ایمان ہو چکا ہوگا، مطلب یہی ہے اپنی بہنوں کا حق کھا گیا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ کیا ہوا کہ اب بہن کے پیچھے کون ہے اتنے، اس کی اولاد میں کون ہے؟ ایک دو بچے ہی ہے، وہ کوئی نہیں جی بہن تو میری ہے۔ بہن سے محبت سے پیار سے اسے ورگلا کے کہا بہن اس میں سائن کر دو، یہ تمہاری دولت، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، اپنے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کاروبار کر لیتا ہوں۔ دولت کھا گیا، 1 روپیہ لیا۔ آپ نے فرمایا وہ بے ایمان ہو گیا، اور ایسے بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ آج بھائیوں کا حق کھانے والے یہ نہیں آپ کو ملے نا، ہر جگہ پہ ملیں گے آپ کو۔ بہنوں کا حق کھانے والے جگہ جگہ ملیں گے، اپنے ہی خون کے رشتوں کا حق کھانے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے۔ اچھے بھلے ایماندار تھے، دنیا کی دولت دیکھ کر بے ایمان ہو گئے، ان لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی، اور یہ قیامت کی نشانی بھی پوری ہو چکی۔ جامع ترمذی کی ایک اور روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تمہارے سر پہ آ چکی ہے، خدا کی قسم ہے قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک شروع نہ ہو جائے۔ جب کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے سے برا سلوک کرتا ہے، سمجھ لو قیامت تمہارے سر پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ اور یہ تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب بھی مجھ پر وحی لے کر آتا تھا، ساتھ ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا تھا، جب بھی وحی لے کر آتا تھا، اور اتنی بار کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا یار یہ بات اہم ہے، میں مان گیا ہوں یار، ہر بات کے ساتھ تو یہ بات کرتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات بڑی اہم ہے۔ یار کتنی بار کرے گا؟ ہزاروں بار تو کہہ چکا ہے، مطلب کیا ہے؟ بات بڑی اہم ہے۔ جبریل جب وحی لے کر آتا تھا، قرآن بھی دیا اور ساتھ یہ کہا اللہ کے نبی ہمسایوں سے حسن سلوک۔ پھر کوئی آیت لے کر آیا، آیت پہنچائی، نبی کے سینے میں اتاری، پھر کہہ دیا اللہ کے رسول ہمسایوں سے اچھا سلوک۔ کوئی پوری سورت لے کر اترا، اللہ کے نبی کو سورت سنائی، آج یہ اتری ہے، یہ لے کر آیا، سورت سنا کر پھر یہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہمسایوں سے اچھا سلوک۔ آپ نے فرمایا اتنی بار کہا، میں ڈر گیا کہ اپنی وراثت میں، اپنی جائیداد میں سے ہمسائے کو کتنا حصہ دینا پڑے گا۔ میں ڈر گیا کہ میری وراثت کا مالک بھی نہیں، میری جائیداد میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ وہ اتنی بار اللہ نے کہا، اتنی بار کہ 20 بار جبریل آیا، اور 20 بار قرآن کی وحی کے ساتھ یہ پیغام یا رسول اللہ ہمسایوں سے اچھا سلوک۔ کون ہمسایہ ہے؟ اب یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ اپنے گھر میں 10 بار گوشت پکائیں، اور آپ کے ہمسائے نے ان 10 دنوں میں 1 بار بھی نہ پکایا، آپ اپنے بچوں کو روکتے، آپ خود رکتے ہیں، آپ یہ کہتے ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ سوسائٹیاں بڑی بن گئی، بڑے بڑے ٹاؤن بن گئے، ان ٹاؤنوں کی خاصیت کیا ہے کہ جی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ یہ ہم نے بہت بڑا ٹاؤن بنایا ہے جی، یار اس کی خاصیت کیا ہے؟ ہر کسی کو اپنے کام سے غرض ہے۔ یہ سمجھنا کہ قیامت آ گئی، یہ سمجھنا کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، یہ سمجھنا کہ جب ہمسایوں سے اچھا سلوک نہ ہو۔ کوئی موقع تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 مہینے گھر میں کوئی چیز نہیں پکتی تھی، اور جب کوئی پکائی جاتی تو اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا ہو کہ عائشہ پہلے ہمسایوں کو دے کر آؤ، عائشہ ہمسایوں کا پتہ کرو۔ 3 مہینے بعد ہنڈیا پکے، اور 3 مہینے بعد ہنڈیا پکنے کے بعد نبی یہ فرمائے کہ پہلے ہمسایوں کا پتہ کرو انہوں نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ نبی یہ فرمائے سالن بنا رہے، آج روسٹ نہ کرو، آج روسٹڈ کھانا نہ بناؤ، آج نبی کی بات پہ عمل کر لو، شوربہ زیادہ بڑھا لو، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تیری دیوار کے ساتھ تیرے ہمسایوں کے بچے بیٹھے ہیں، تو شوربہ زیادہ بنا لے، شوربہ ہی ان کی طرف بھیج دے، اللہ کی تجھ پہ رحمت شروع ہو جائے۔ جب ہمسایوں سے برا سلوک ہوگا، سمجھنا قیامت تمہارے سر پہ ٹوٹ پڑی ہے، پھر پیچھے کچھ نہیں بچا ہے۔ اور بہت کم ایسے نمازی ہیں،
بہت کم ایسے نمازی ہیں جو نبی کی اس حدیث کا آج بھی پاس رکھتے ہیں، وفا کرتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز بنائے اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے، اپنے بچوں کو بھیج دیتے، جا میرا بیٹے، بے شک وہ امیر ہے، بے شک وہ صاحب استطاعت ہے، بے شک وہ مالدار ہے، بیٹے ہم نے ان کی دولت دیکھ کے ان سے تعلق نہیں رکھا، ہم نے نبی کا فرمان دیکھ کے ان سے تعلق رکھا ہوا۔ جا میرے بیٹے، ہم نے یہ چیز بنائی، ہمسایوں کو دے کر آؤ، کبھی اس لذت کو حاصل کر کے دیکھے، بجائے اس کے کہ خبردار ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو پھر سمجھنا کہ قیامت آ گئی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب علماء کی کثرت سے موت ہوگی، علماء کثرت سے وفات پا جائے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک دن میں کئی علماء کی وفات کا اعلان سنو گے، سمجھ لینا قیامت قائم ہونے والی جب اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور لوگ جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جاہلوں سے فتوے لکھوائیں گے، جہلا کے پاس جائیں گے، اور جہلا ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیں گے، ان کے دین کو برباد کر دیں گے۔ کبھی فتویٰ لکھواتے ہوئے، مسئلہ پوچھتے ہوئے یہ بھی یقین کیا کہ وہ عالم دین ہے بھی کہ نہیں، وہ کہیں سے پڑھا بھی ہوا ہے کہ نہیں، اس نے قرآن حدیث باقاعدہ پڑھا ہے یا ایسے ہی مولوی بن گیا اور اس نے غلط لائن دے دی اور ساری زندگی اس پہ چلے، اور نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا، اور نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، بس انہوں نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا، پھر سمجھنا کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی اس قدر ہوگی کہ لوگ تمنا کریں گے کہ اللہ دجال کو بھیج دے، قیامت قائم کر دے، نہیں دیکھا جاتا، اس قدر فتنے ہوں گے، لوگ کہیں گے اللہ اب دجال کو بھیج، اب قیامت قائم ہو جائے، مردوں پر رزق ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو اور نشانیاں، بس میں نے یہ ساری بڑی شارٹ کٹ کی تھی کہ جو پوری ہو چکی اور جو مین ہے وہ آپ تک پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اور برے آپس میں گل مل جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے، یہ بڑی اہم نشانی ہے، اچھے اور برے آپس میں گل مل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ برا ہے، وہ نمازی ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، یار دین کی کوئی بات نہیں کرنی، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی شغل کی بات کرو، کوئی لطیفے سناؤ، کوئی اس طرح کی دنیا داری کی بات کرو، یار ہاسے شغل واسطے کٹھے ہوئے ہیں، آ دین دی گل اپنے کول رکھی، ایتھے نہیں کرنی، محفل کو خراب نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تب قیامت قائم ہوگی جب نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا جائے گا، برائی سے نہیں روکا جائے گا، اچھے اور برے آپس میں گل مل جائیں گے کہ ہم ایک ہی ہیں۔ اور یہ ابتدا میں اب کہا جاتا ہے، ہم نے بھی ایسی محفلوں کو دیکھا ہے، ہمیں بھی ایڈوانس کہا جاتا ہے، لوگ کہتے یہ محفل ہے، یار دوست اکٹھے ہوئے، بڑی مدت کے بعد مل رہے، کسی نے داڑھی رکھی یا نہیں رکھی، کوئی شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا، کوئی گناہ کرتا ہے نہیں کرتا، اس محفل میں یہ بات نہیں کرنی، ہم تو ذرا انجوائمنٹ کے لیے اکٹھے ہوئے، دین سننے کے لیے تھوڑا، جب یہ علامت دیکھو سمجھنا قیامت ٹوٹنے والی ہے تمہارے سر پہ، اور پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، یار میں نے تمہیں گھر بلایا چائے کے لیے، پانی کے لیے، یہ کون سے تم نے دینی مسئلے چھیڑ دیے، میں نے اس لیے تو نہیں بلایا۔ اور دیندار بھی کہیں گے نہیں یار اگر میں نے کوئی ایسا مسئلہ چھیڑا اس کا موڈ آف ہو جائے، وہ بھی مصلحتاً خاموش رہے گا، اور اس کی یہ خاموشی قیامت کو قائم کرے گی کہ اللہ سے نہیں ڈرے، اس سے ڈر گئے، اللہ کا حیا نہیں ہے اس کا ہے، اللہ کا ادب نہیں ہے اس کا ہے، کہ یار یہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا، بس کھانا کھاؤ، دعوت اڑاؤ، چائے پیو، کوئی اسے نہ کہے یار تم میں یہ خامی ہے، اس کو دور ہی کر لو، اب تم نے مجھے گھر بلایا، تم نے مجھے عزت دی ہے تو میں بھی تمہیں یہ بتا جاؤں۔ نیکی کا حکم دینا دوستوں یاروں میں ختم ہو جائے گا۔ کتنے ایسے دوست ہیں آپس میں جو بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں شام کو ہم ہر روز فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، ہم سیر کرنے بھی جاتے ہیں، ہم ہر ہفتے کسی نہ کسی دوست کے گھر دعوت کھانے بھی جاتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ کو گواہ بنا کر سوچئے، آپ کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ یار یہ دین کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو، یہ برائی ہے تو میرا یار ہے، میرا دوست ہے، میرا رفیق ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے اگر نیکی کی بات کریں گے، اگر اسے
اس بدعت سے اور گناہ سے روکنے کی بات کہیں گے، یاری ٹوٹ جائے گی، دوستی ٹوٹ جائے گی، خلل آ جائے گا، دراڑ پہ جائے گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے شرم نہ کرنے والے ان لوگوں پہ اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ یاریاں دوستیاں عزیز ہوں گی، اللہ رسول کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ کسی محفل میں بیٹھو، دوستوں میں بیٹھو، نیکی کی بات کرو، اس میں کوئی برائی ہے اسے سائڈ پر لے جاؤ۔ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، میں اللہ کے حکم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ برا کام چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے لوگ جب جوانوں کی مشابہت اختیار کریں گے پھر بھی سمجھنا کہ قیامت آنے والی۔ بوڑھے ہوں گے لیکن مشابہت جوانوں کی کریں گے، بوڑھے ہوں گے لیکن خضاب کالا سیاہ لگائیں گے، جوان نظر آؤں۔ ایسے میں نے کچھ دیکھے اور میں کہتا بھی ہوں، نہیں مانتے ان کی مرضی۔ او بھائی سفید داڑھی ہو گئی، تمہارے ہاتھ پاؤں پر لرزہ محسوس ہوتا ہے، اب جوان اپنے آپ کو دکھا کے کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں مانتے۔ داڑھی کالی سیاہ ہے اور عمر 70 برس سے اوپر گزر چکی ہے، قیامت ان پہ قائم ہوگی۔ رسول کریم علیہ السلام فرمائیں گے، آپ نے فرمایا ایک اور اہم علامت سنیے، آپ نے فرمایا تجارت کی کثرت ہوگی، لکھنا پڑھنا لوگ چھوڑ دیں گے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، لکھنا پڑھنا کم ہو جائے گا، تجارت کی کثرت ہوگی۔ ہر آدمی یہ چاہے گا قیامت کے قریب میرا بیٹا چھڑ نوکری، یار تو پڑھ لکھ کے کی کرنا ہے، یہ میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، اسے تجارت میں ڈالو جی، اسے کاروبار میں ڈالو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ تجارت کی کثرت ہوگی، لوگ تجارت میں جانا پسند کریں گے، پڑھنا لکھنا لوگوں کو ناپسند ہوگا۔ کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر، کتنے پہ نوکری تم لگو گے؟ تجارت بھی کرو لیکن پڑھو لکھو بھی۔ پڑھنا لکھنا اس کو ناپسند کرنا یہ قیامت کی علامت۔ جتنا چاہو بڑا بزنس کرو لیکن پڑھائی بھی کرو، پڑھنا لکھنا اس کو چھوڑ دینا یہ قیامت کی نشانی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس نشانی کو بھی ہم جانتے، یہ سب سے بڑی نشانی یہ بھی قیامت کی۔ آپ نے فرمایا آلات موسیقی کی کثرت ہو جائے گی، کثرت ہوگی، کوئی گھر نہیں بچے گا، کوئی گلی نہیں بچے گی، کوئی محلہ نہیں بچے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آلات موسیقی ہے۔ ایک آدمی اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، جو چاہے مووی دیکھے، جو چاہے گانا سنے، جو چاہے میوزک سنے، اس کو یہ موبائل کے ذریعے اسے ملتا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ کوئی دنیا کی ترقی نہیں ہے، اس پہ قیامت قائم ہونے والی کہ آلات موسیقی کی کثرت ہوگی، کہ موسیقی کے آلات کو ڈھونڈنا یا موسیقی سننا کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس شہر سے آپ کسی اور شہر میں جائے تو موسیقی کی محفل ملے گی۔ ہر شخص اپنے گھر میں موسیقی کی محفلیں لگائے بیٹھا ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی یہ بھی نشانی، ایک مسلمان بھائی صبح کے وقت اپنے بھائی کے مال کو حرام سمجھے گا کہ یہ میرے بھائی کا مال ہے، میرے بھائی کی دولت ہے، اور یہ روایت ترمذی میں ہے۔ صبح کے وقت اپنے بھائی کے مال کو، اس کی دولت کو، اس کے گھر کو حرام سمجھے گا، شام ابھی سورج غروب نہیں ہوگا وہی بھائی اپنے بھائی کے مکان اور دولت پہ قبضہ کر چکا ہوگا۔ صبح کے وقت حرام سمجھے گا، شام نہیں ہوگی کہ اسی بھائی کے مال کو وہ حلال سمجھ چکا ہوگا۔ اور میں نے لے لیا جی فتویٰ کہیں سے، باجی میں نے پوچھ لیا ہے، میرا بھائی ہے، میں نے اس پہ بھی بڑا پیسہ لگایا، صبح کو نیت کچھ اور ہوگی۔ یعنی یہ قیامت، قرب قیامت کے فتنے ہیں، قیامت کے عین قریب ہونے کے فتنے، کہ صبح کے وقت جسے تم حرام سمجھ رہے ہو، شیطان نے ایسا ورگلایا، شام نہیں ہوئی اسی مال کو تم نے حلال سمجھا اور تم نے ہڑپ کر لیا اور تم نے اپنے لیے جائز سمجھ لیا۔ ایسے بھی ہزاروں آپ کو ملیں گے، بھائی کو قتل کر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی دی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ خونی رشتہ دار ایک دوسرے کا قتل کر دیں گے دنیا کی دولت کی وجہ سے۔ آپ بھی سنتے، ہم نے اخبارات بھری پڑھی، چچا نے بھتیجے کو مارا، بھتیجے نے چچا کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، بہن نے بھائی کو زہر دے دیا، بیٹے نے باپ کو زہر دے دیا، اور 90% پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی دولت، جائیداد ہے، میرے باپ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، مار ڈالو باپ کو۔
یہ بیٹا ہے، اب یہ بھائی ہے، بھائی تو بہت آگے نکل گیا، ہاں مشورہ لیا بھائی کو کیسے ہتھیایا جا سکتا، اسے ایسے نشہ آور گولیاں دی، اس کا علاج ایسا کیا، اسے جان بوجھ کر نفسیاتی مریض اور پاگل کر دیا کہ اس کی دولت میرے حصے میں آئے۔ یہ کیا تھا کہ جسے ہم حرام سمجھتے ہیں صبح کے وقت شام تک اسے ہم نے حلال سمجھ لیا، اور اسے حلال سمجھ کے اس کے اوپر اب ہم نے کارروائی شروع کر دی کہ اس کے مال کو اپنے مال تک کیسے لانا۔ یہ قیامت کے نشانیاں ہیں، اور یہ امت کے بدترین لوگ ہوں گے جن سے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔